السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہداء کو غسل نہیں دیا گیا۔ حدیث حضرت جابر سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کو 2 آدمیوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے اور فرماتے ان میں سے قرآن کا علم جس کو زیادہ ہوتا اس کو لحد میں اتارتے اور بغلی قبر میں اسے آگے کر دیتے اور فرماتے روز قیامت ان لوگوں کی گواہی دوں گا۔ آپ نے انہیں اسی خون آلودہ حالت میں دفن کرنے کا حکم فرمایا اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی نہ انہیں غسل دیا۔ اب ہو سکتا ہے یہ ایک ایسا سچویشن ہو جہاں پہ سامنے فوجی کھڑے ہیں، آپ کی ادھر فوجی کھڑے ہیں، تو آپ کو بس اتنا ٹائم کہاں کہ آپ اس کا غسل کا انتظام کریں، اس کے خاندان کو بلائیں اور نماز جنازہ پڑھیں ایکسیکٹرا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے اسی طرح اگلی حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد شہیدوں ہونے والوں کی نماز جنازہ پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بعد میں پڑھی گئی، پھر ممبر پر رونق و فروز ہوئے اور اس طرح نصیحت فرمائی جس طرح آپ زندہ اور مردوں کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ اب یہ اس وجہ سے ایڈ کی گئی ہے کہ یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ ان کا نماز جنازہ بالکل نہیں پڑھا جائے گا، اس صرف غسل کا کہا گیا کہ غسل نہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے جسم کے اوپر اتنے زیادہ زخم اور جو ہے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت انس سے بھی ہے کہ شہداء احد کو غسل نہیں دیا گیا، انہیں ان کے خونوں کے ساتھ دفن ہی کیا گیا اور جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا۔ اسی طرح اگلی حدیث میں کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک جنگ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال عطا کیا، آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم اپنے لوگوں میں سے کس کو گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں 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 موجود نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم کسی کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن میں حبیب کو گم پا رہا ہوں، اس کو تلاش کرو، حبیب کو۔ انہوں نے ان کو مقاتلین میں تلاش کیا تو دیکھا کہ ان کی نعش 7 آدمیوں کے پہلو میں پڑی تھی جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، پھر بعد میں دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعش کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس نے 7 کو قتل کیا، پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ نے ان کی نعش کو اپنے دونوں کلائیوں پر اٹھایا اور ان کا اٹھانے کے لیے صرف نبی کی کلائیاں تھیں اور کوئی شریک نہ تھا، کہا پھر ان کی قبر کھودی گئی اور ان کو قبر میں رکھ دیا گیا اور انہوں نے ان کو غسل دینے کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں کہ یحییٰ بن عباد عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے اور ان کے دادے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کو قتل کے وقت فرما رہے تھے جب حنظلہ اور ابو سفیان بن حارثہ کا مقابلہ ہوا اور شداد بن اسود تلوار لے کر حنظلہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر چڑھ گیا اور انہیں شہید کر دیا۔ رسول نے فرمایا تمہارے ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے تھے۔ لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا جب اس نے اعلان سنا تو یہ جنبی حالت میں باہر چلا گیا اور رسول نے فرمایا اسی وجہ سے فرشتے اسے غسل دے رہے تھے۔ اب یہ جنبی حالت میں کیا تھا اور یہ ایک معجزہ ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کو نظر نہیں آ سکتا۔ اب اس میں ہر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ جنبی تھا تو میں نے بھی اس کو دیکھا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے۔ اسی طرح اگلے حدیث میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو غسل دیا گیا اور کفن بھی پہنایا گیا اور ان پر نماز جنازہ بھی ادا کی گئی، وہ شہید بھی تھے۔ اس سے اگلی حدیث میں کہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں علم کے متعلق یہ خبر پہنچی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو نہ غسل دیا جائے گا نہ ان میں سے کسی پر جنازہ پڑھا جائے گا، اور بلا شبہ وہ اپنے انہی کپڑوں میں دفن کیا جائیں گے جن میں وہ قتل کیے گئے تھے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں بھی کہ جو میدان معرکہ میں قتل کیے جائے پھر اسے علاج و معالجہ کے لیے نہ پایا جا سکے یہاں تک کہ وہ وہیں فوت ہو جائے اور رہا وہ شہید جسے ان میں سے اٹھا لیا جائے اور علاج معالجہ کے لیے کہیں منتقل کر دیا جائے اور وہ اس کے بعد جتنی دیر اللہ چاہے زندہ رہے اور پھر فوت ہو جائے تو بلا شبہ اسے غسل بھی دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، جس طرح کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔